أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان، وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا، مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد. لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين وفرقانه المجيد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. درود بھیجئے محمد و آلہ. عزیزان محترم، خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر سے یہ سعادت عنایت فرمائی کہ فرش عزائے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا پر آ کر جمع ہو جائے. اللہم صل علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فيها عدد ما أحاط به علمك وأحصى به كتابك. بار بار خدا تعالیٰ عز و جل کے لامتناہی کرم کے سلسلے کا ہم پر نازل ہونا اور اس کی خاص رحمتوں اور برکتوں کا اس محفل پر مسلسل نازل ہوتے رہنا روایات معصومین علیہم السلام کی احادیث سے بھی ثابت ہے اور قرآن کریم کی آیتوں سے بھی ثابت شدہ. اس اعتبار سے کہ آپ نے وہ کلام سنا معصوم علیہ السلام کا کہ جس میں یہ ارشاد گرامی ہو رہا ہے عند ذکر الصالحین تنزیل الرحمہ، کہ جب صالحین کا ذکر کیا جاتا ہے تو خدا کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. تو جب یہ حدیث بیان کی گئی تھی تو اس حدیث کے ضمن میں آپ نے یہ کلام سماعت فرمایا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صالحین کا ذکر کرنے پر تو خدا کی رحمت محفلوں میں نازل ہو، مگر جو ان صالحین کے سردار ہوں، صالحین جن کی تعلیمات اور سیرت کی برکت سے صالحین بنے، ان کا ذکر کیا جائے رحمت نہ ہو. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے
رحمت للعالمین کی رحمت بیٹی فاطمہ زہرا کا ذکر محفل میں ہو اور اس محفل میں خدا کی رحمت کا نزول نہ ہو؟ صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد۔ لہٰذا یہ بات مسلسل آپ کی خدمت میں عرض کی جاتی رہی ہے کہ یقیناً ہم پر ہر وقت ہر لحظہ رحمتوں کا نزول ہے، اور آج کی شب وہ خاص مخصوص شب ہے۔ خدا تعالیٰ نے دنوں کو جب خلق کیا تو ان دنوں میں سے ایک کو چنا اور دنوں کا ایام کا سردار قرار دیا۔ راتوں کو خلق کیا، ان راتوں میں سے ایک رات کو چنا اور اسے ان راتوں کا سردار قرار دیا۔ ایام پر سرداری کا حق خدا تعالیٰ نے جسے دیا وہ روز جمعہ، اور جس رات کو خدا نے تمام راتوں میں سردار چنا ہے وہ رات یہی رات لیلۃ الجمعہ۔ مگر عزیزان محترم، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب جمعہ وہ شب ہے کہ جس شب میں خدا تعالیٰ کی یہ آواز آتی ہے یا ہاتف غیبی کی صدا ہوتی ہے کہ ہے کوئی ایسا فقیر مسکین کہ جو اپنی تونگری کی دعا کرے، آج کی رات اس کی دعا کو قبول کر لیا جائے۔ ہے کوئی ایسا مریض کہ جس کو مرض سے چھٹکارا حاصل کرنا ہو، آج وہ دعا کرے اسے مرض سے چھٹکارا عنایت کیا جائے۔ ہے کوئی ایسا کہ جو کوئی حاجت رکھتا ہو، میں خدا انتظار کرتا ہوں میری بارگاہ پر آ کر اپنی حاجت کو پیش کرے، اس کی حاجت کو آج کی رات خصوصیت کے ساتھ درجہ قبولیت پر فائز کیا جائے گا۔ تو کہیں پر یہ حدیث ملتی ہے کہ خدا نے روز جمعہ اور لیلۃ الجمعہ میں جو کہ 24 گھنٹے بنتے ہیں، جمعرات کی رات سے لے کر مغرب کا وقت، جمعرات کا دن آیا، مغرب کا وقت آیا، شب جمعہ کا آغاز ہوا، اگلے دن روز جمعہ پورا گزرا، اس دن مغرب کا وقت آنے سے پہلے تک یہ 24 گھنٹے بنتے ہیں کہ جو شب جمعہ اور روز جمعہ بنتے ہیں، اور ان 24 گھنٹوں میں سے ہر ایک گھنٹہ، ہر گھنٹے میں خدا تعالیٰ 6 لاکھ افراد کو آتش جہنم سے آزاد کرتا ہے، رہائی عنایت فرماتا ہے۔ آج کی رات مغفرت کی رات ہے، توبہ کی رات ہے، راز و نیاز خداوندی کی رات ہے، زمین پر ملائکہ کا نزول ہے، خصوصی مناجات ہو رہی ہیں اس قرۂ ارض پر۔ زمین پر تو خدا کے بندے صالحین جمع ہیں ہی اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، کہ جو حق ہے شب جمعہ کا وہ ادا کرنے کے لیے عموماً خدا کے صالح بندے اور پرہیزگار افراد آج کی رات دعاؤں کا، نمازوں کا اور راز و نیاز اور مناجات کا خاص انتظام کیا کرتے ہیں۔ اور وہ دعائیں بھی ہمیں ملتی ہیں کہ جو شب جمعہ خاص دعائیں ہیں کہ جن کا پڑھنا، کہ جن کا اثر اتنا زیادہ ہے کہ انسان مستجاب الدعوات بن جایا کرتا ہے استمرار کی وجہ سے، اگر اس دعا کو مسلسل پڑھتا رہے۔ یہ انسانوں کی بات تھی، آئیے ذرا عالم بالا کی جانب چلتے ہیں اور ملائکہ کو دیکھتے ہیں کہ آج شب جمعہ ملائکہ کیا کر رہے ہیں۔ ختمی مرتبہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ شب معراج
جب تشریف لے جاتے ہیں سفر معراج پر تو یہ وہی شب تھی کہ جو شب جمعہ تھی. چوتھے آسمان پر سرکار دو عالم پہنچتے ہیں اور وہاں پر پہنچنے کے بعد سرکار دو عالم ایک مرتبہ جناب جبریل کے ساتھ ہیں، دور سے ایک نور پر نگاہ پڑی اور جب اس نور کو دیکھا غور کرنے پر رسول اکرم نے یہ جانا کہ اس کا چہرہ تو علی کے چہرے سے ہو بہو شباہت رکھتا ہے. رسول اکرم نے جناب جبریل سے پوچھا، جناب جبریل نے کہا کہ آئیے سرکار دو عالم چل کر سوال کرتے ہیں خود اسی ملک سے یا اس نور سے. قریب آئے اور آنے کے بعد ایک مرتبہ رسول اکرم نے سوال کیا کہ اے نور، اچھا بلکہ اس سے پہلے ایک جملہ، رسول اکرم نے جب چہرہ دیکھا اس نور کا اور علی کے چہرے جیسا ہو بہو چہرہ، تو جناب جبریل سے سوال کیا علی یہاں کیا کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ آئے ہیں یا ہم سے پہلے پہنچ گئے ہیں؟ جناب جبریل نے جب یہ سنا تو کہا کہ آئیے اور آ کر خود اس نور سے خود سوال کرتے ہیں کہ تو ہے کون. رسول اکرم تشریف لے کر آتے اور آ کر پوچھتے من انتا، تو کون ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا خیرت اللہ من خلقہ، اے خدا کی خلقت میں سے سب سے بہترین خلقت. ہم اس وقت کے جب علی ابن ابی طالب آسمانوں پر ہوا کرتے تھے، اس وقت کے جب مولا کائنات، امیر ممکنات، حلال مشکلات، امیر المومنین، سید الوصیین، امام المتقین، قائد الغر المحجلین، الحاکم یوم الدین، علی ابن ابی طالب علیہ السلام، آسمانوں پر تشریف فرما ہوتے تھے. ہم ان کے چہرے کی زیارت کا شرف حاصل کر لیا کرتے تھے، مگر جب سے مولا زمین کی زینت بنے ہیں تب سے ہم ان کی زیارت کے لیے محروم ہونا شروع ہو گئے تھے، اور ہمارا یہ شوق زیارت علی بڑھتا جا رہا تھا. ہم نے خدا تعالی سے یہ التجا کی اور یہ ریکویسٹ کی، خدا تعالی نے ہماری اس دعا کو ایسے قبول فرمایا. اب جناب جبریل ارشاد فرما رہے ہیں خدا نے اس نور کو پیدا کیا، اس ملک کو پیدا کیا، اس فرشتے کو پیدا کیا. خلقہ هذه الملک بصورت علی ومن نور علی، اس ملک کو، اس فرشتے کو خدا نے علی کی صورت کے ساتھ اور علی کے نور سے پیدا کیا. اس کے بعد جب سے یہ یہاں پر ہے، جس فرشتے کو بھی علی کی زیارت کا شوق عالم بالا میں ہوتا ہے، وہ اس ملک، اس فرشتے کے چہرے کو دیکھ لیا کرتا ہے، علی کے چہرے کی زیارت. عزیزو، اس جملے کا حق ذرا اس سے بلند صلوات پڑھنے کا تھا. یعنی اگر آپ یہ کہہ رہے ہوں کہ النظر الی وجہ علی عبادہ، جو رسول اکرم فرما رہے ہیں، تو یہ بات فقط و فقط انسانوں کے لیے نہیں بلکہ ملائکہ بھی شوق زیارت چہرہ علی رکھتے. اور جہاں پر فراق ہوا دل تڑپنے لگا، خدا نے انتظام کر دیا. اب جہاں پر بات اس انداز سے آ گئی ہے، سوچ کر تو نہیں آیا تھا مگر اب دل چاہ رہا ہے کہ اس حدیث کو بیان کر دیا جائے. نجف اشرف جب آپ تشریف لے جائیں، وہ افراد کے جو جا چکے ہیں خدا تعالیٰ انہیں دوبارہ سے نصیب کرے، اور جو افراد ابھی تک نہیں جا سکے ہیں، منتظر ہیں بلاوے کے، ان کے لیے دعا کرتے ہیں سارے مل کر اس فرش عزا پر شب جمعہ کہ ہم سب کو زیارت مقامات مقدسہ کی سعادت عنایت فرما.
جب نجف اشرف تشریف لے جائیے ایوان طلح حرم امیر المومنین علیہ السلام داخل ہو جائیے، اور زری والے کمرے میں جانے سے پہلے بالکل وہ والا غرفہ، وہ والا کمرہ کہ جہاں پر مولا کی ذریح اقدس موجود، اس کمرے کے دروازے پر کھڑے ہو جائیے، ذرا سا پیچھے آئیے، اوپر نگاہ کیجئے، اس دروازے کی پیشانی پر 2 حدیثیں لکھی ہوئی ہیں، وہ دونوں حدیثیں سن لیجئے۔ رسول اکرم نے فرمایا لو کانت السماوات والارضین وضعتا فی کفۃ، اگر کوئی میزان لایا جائے اور اس میزان کے 2 پلڑوں میں سے ایک پلڑے پر آسمانوں اور زمینوں کو رکھا جائے، لو کانت السماوات والارضین وضعتا فی کفۃ، اگر آسمانوں اور زمینوں کو، دونوں کو، جتنے بھی آسمان ہیں، زمین کے جتنے بھی طبقات ہیں، انہیں میزان کے 2 پلڑوں میں سے ایک پلڑے پر رکھ دیا جائے، والایمان علی فی کفۃ، اور دوسرے پلڑے پر میزان کے علی کے ایمان کو رکھا جائے، تو جس پلڑے پر علی ابن ابی طالب کا ایمان ہوگا وہ پلڑا بھاری قرار پائے گا۔ جب ایک عام انسان ایمان کی منزلوں کو طے کرتا ہوا معراج پر پہنچ جاتا ہے تو خدا تعالی ہواؤں کو اس کے لیے مسخر کر دیتا ہے، چاہے تو ہوا پر چلے، چاہے پانی پر چلے، تو وہ علی کے جو امیر المومنین ہو، وہ علی کے جو کل ایمان ہو، اس کے ایمان کا کیا عالم ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین کہا جا رہا ہے کہ علی کی ایک ضربت خندق کے دن ثقلین کی عبادت، دونوں جہانوں کی عبادت سے افضل ہے۔ میں یہاں پر فقط اتنا ہی کہہ کر آگے بڑھ جاؤں گا کہ یہاں پر ایک طرف جو رکھا ہے مقابلہ کرنے کے لیے، کمپیریزن کرنے کے لیے، وہ رکھا ہے دونوں جہانوں کی جتنے بھی افراد ہیں ان کی عبادتیں، ایک طرف علی کی عبادت نہیں، علی کا ایک ضرب لگانا تلوار سے ایک طرف۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات۔ تو دوسری حدیث کی طرف آئیے، یہ حدیث تبرکاً آپ نے سن لی، اب جو حدیث جو بیان کرنا چاہ رہا تھا وہ سن لیجئے، اور یہ یاد رکھیے گا، بہرحال ریفرنسز تو مل ہی جاتے ہیں، ریفرنسز تو موجود ہیں ہی، جب تک کوئی ایسی حدیث کے جو منابع کے اندر نہ مل جائے، مصادر معتبرہ میں نہ مل جائے، اسے الحمدللہ کوشش ہوتی ہے کہ ممبر سے نہ پڑھا جائے، لیکن اس کے باوجود بھی اس شخص کا ہمارے پاس علاج نہیں ہے کہ جسے علی کے فضائل میں شک ہو، اسے لاکھ کتابوں کے ریفرنسز لا کر دے دیجئے گا، اگر دل میں شک ہوگا تو نہ بہار الانوار اثر کرے گی، نہ اصول کافی اثر کرے گی، نہ تہذیب اثر کرے گی، نہ استبصار اثر کرے گی۔ علی کی شک نہ کرنا، کیونکہ آپ سن چکے ہیں پچھلے دنوں کہ جو جناب سیدہ کی شفاعت سے محروم رہے گا، رہیں گے وہ صرف 3 قسم کے افراد، کافرین، منافقین اور شاکین۔ کفار سیدہ کی شفاعت سے محروم، منافقین سیدہ کی شفاعت سے محروم، اور شک کرنے والے بھی سیدہ کی شفاعت سے محروم۔ تو دوسری حدیث النظر الی وجہ علی عبادہ، تو وہ حدیث کہ جو مولا کائنات کے حرم مطہر میں لکھی ہوئی، یا علی مثلوں کا مثل الکعبۃ المستورہ، علی کی مثال یا اس انداز سے کہ مثل علی کا مثل الکعبۃ المستورہ، بعین ہی جو عبارت ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ مثل علی، علی کی مثال کمثل الکعبۃ المستورہ، مستورہ کعبہ، وہ کعبہ کے جو ڈھکا ہوا ہے اس کعبے کی مثال ہے،
اور یہ جو تمثیل دی جا رہی ہے کن اعتبارات سے دی جا رہی ہے؟ دو اعتبارات سے. ایک اعتبار، مثل علی کا مثل الکعبۃ المستورہ، علی کی مثال کعبہ مستورہ کی مثال ہے. النظر الیہا عبادہ والحج الیہا فریضہ. جس طرح سے کعبے کی طرف نظر کرو تو عبادت شمار ہوتا ہے، تمہارے نامہ اعمال میں حسنات لکھے جاتے رہتے ہیں، اسی طرح سے علی بھی ہے کعبے کی مثال. علی کے چہرے کی طرف دیکھتے رہو، عبادت شمار ہوتا رہے گا. اور یہی وہ حدیث ہے کہ جو دوسری جانب اس انداز سے آگے بڑھتی ہے کہ ذکر علی عبادہ، اور پھر آگے مزید بڑھتے ہوئے یہاں پر یہ بات آتی ہے کہ رسول فرماتے حب علی عبادہ، کہ جو علی کے چہرے کی طرف نظر نہ کر سکے ایسے زمانے میں نہ ہو تو پھر ذکر علی کرے، اپنی زبان سے علی کا ذکر کرے. یہ عبادت ہے جو اس وقت الحمدللہ ہم اور آپ کر رہے ہیں. اور اگر ایسا زمانہ بھی آ جائے کہ علی کا ذکر کرنا محال ہو جائے تو پھر حب علی عبادہ، علی کی حب، علی کی محبت دل میں رکھو، یہ بھی عبادت. ایک درود پڑھ دیجئے سارے مل کر بلند آواز. النظر الیہا عبادت والحج الیہا فریضہ، کہ کعبہ، علی کی مثال کعبے کی ہے. جس طرح سے کعبہ پر نگاہ کرنا عبادت، اسی طرح علی کے چہرے پر نگاہ کرنا عبادت. والحج الیہا فریضہ، اور اسی طرح سے کہ جس طرح سے کعبے کا حج کرنا فریضہ ہے، واجب ہے، اسی طرح سے علی کی طرف جانا وظیفہ فریضہ. حج یہاں پر کوشش کے معنوں میں آیا ہے کہ جو حج کے لغوی اور ڈکشنری میننگز ہیں. حج یعنی کہ کوشش کرنا، جہد کرنا، جد و جہد کرنا. تو یہاں پر علماء کرام یہ بات بیان کیا کرتے ہیں، علیکم السلام، کہ یہ بات تو طے ہو گئی کہ علی کی مثال کعبے کی مثال، کہ جس طرح سے کعبے پر نگاہ کرنا عبادت ہے، علی کی چہرے مقدس پر نگاہ کرنا عبادت. اور جس طرح سے کعبے کی طرف جانا یہ فریضہ ہے، اسی طرح سے علی کی طرف بڑھنے کی کوشش کرنا یہ بھی فریضہ ہے. اب کوئی یہ سوال نہ کرے کہ علی نے خود سے بیعت کا مطالبہ کیوں نہ کر دیا. اس لیے کہ یہ فریضہ تھا انسانوں کا، کہ جنہوں نے من کنتو کا اعلان سنا تھا انہیں چاہیے تھا خود جا کر علی کے ہاتھوں کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتے اور کہتے یا علی بیعت قبول کریں، کیونکہ آپ کی طرف آنے کی کوشش کرنا، آپ کی طرف آنا، یہ ہمارا فریضہ ہے. یعنی کہ بیعت کرنے کے لیے ہم آئیں گے، آپ نہیں آئیں گے یہ کہنے کے لیے کہ میری بیعت کر لو. بالکل اسی طرح سے کہ جس طرح سے انسان کو حج کرنا ہوتا ہے، انسان پہلے احرام پہنتا ہے، میقات جاتا ہے، تلبیہ پڑھتا ہے، ارکان کو انجام دیتا ہے، کعبے کے پاس جاتا ہے، گھر کو ترک کرتا ہے، گھر چھوڑتا ہے، کعبے کے پاس آتا ہے طواف کرنے کے لیے. کبھی کعبہ نہیں آیا کرتا یہ کہنے کے لیے کہ میرا طواف کر لو. درود بھیجئے سارے مل کر محمد و آل محمد. بہرحال یہ بات تو وہ ہو گئی کہ جو بات سے بات نکلی اور آپ نے یہ حدیث سماعت فرمائی. مگر وہ شب جمعہ کی فضیلت کے جس شب جمعہ رسالت ماں بھی تشریف لے جا رہے ہیں سفر معراج پر، اور معراج کے سفر میں جانے کے بعد چوتھے آسمان پر پہنچنے کے بعد جو واقعہ آپ نے دیکھا، اس واقعے کی تفصیل آپ نے سماعت فرمائی کہ کس انداز سے وہ فرشتہ کی جسے خدا نے مہیا کیا تاکہ دوسرے فرشتے علی کے چہرے کی زیارت سے محروم نہ ہو جائیں. تو آئیے آج کی رات کی دیگر بھی مناسبتیں آپ کی خدمت میں عرض کی جائیں. شب جمعہ وہ شب ہے کہ جس شب میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے اس بات کی کہ دعاؤں کو خدا کی بارگاہ میں پیش کیا جائے، مناجات کی جائے، راز و نیاز کی جائے، خدا تعالیٰ سے مصلی عبادت کو بچھا کر
خود اس انداز سے کہ جس طرح سے ایک شفیق باپ سے انسان بات کیا کرتا ہے، جو مشکل انسان کے در پہ ہو اس مشکل کو خدا کی بارگاہ میں پیش کیا کرتا ہے۔ انشاءاللہ ساتھ ہے نا عزیزوں؟ لہذا آج کی رات دعاؤں کی رات، آج کی رات طلب مغفرت کی رات، آج کی رات موت کو یاد کرنے کی رات۔ اور جب بھی کسی محفل میں موت کا ذکر آ جایا کرتا ہے تو ایسے سناٹا ہو جاتا ہے کہ جیسے سانپ سونگ گیا ہو۔ ہنستے مسکراتے چہرے ایک مرتبہ محزون نظر آنے لگتے ہیں، ایک مرتبہ مغموم نظر آنے لگتے ہیں۔ اور کس وجہ سے؟ ڈر، خوف کی وجہ سے۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا موت کوئی ایسی شے ہے کہ جس سے ڈرنا چاہیے؟ موت ڈرنے کی کوئی شے تھوڑی ہے۔ مولا کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس دنیا سے جو میرا محب گزرتا ہے اس کی روح پرواز کرتی ہے، اس کی روح قبض کی جاتی ہے۔ میرا چاہنے والا ہوگا، میرا عشق رکھتا ہوگا، میرا شیعہ ہوگا تو میرے چہرے کی زیارت کرے گا۔ اب مجھے بتائیے، موت ڈرنے والی کوئی چیز نہیں ہے، یہ تو علی کے چہرے کی ملاقات کا نام ہے موت۔ کبھی اس انداز سے بھی موت کو دیکھیے۔ اور تو اور وجہ اللہ، علی سے ملاقات کی رات بھی موت، اور اللہ سے ملاقات کی رات بھی موت، یا وہ وقت جو موت کا وقت۔ اللہ تعالیٰ سے ملاقات، لقاء اللہ یعنی موت، موت یعنی لقاء اللہ، یعنی کہ ایک فارم خدا سے ملاقات کی موت۔ اور عزیزان محترم، ہمارے انبیاء میں سے ایک نبی کے جن کا لقب ہے خلیل اللہ، اللہ کے دوست۔ خلیل اللہ کہ روح کو کھینچنے کے لیے، روح کو قبض کرنے کے لیے ملک الموت، موت خود تشریف لے کر آئے علیکم السلام، اور آنے کے بعد ایک مرتبہ جناب ابراہیم سے اذن طلب کیا، اے خلیل خدا آپ کا اذن ہو تو آپ کی روح قبض کرنے کی ہمت جرأت کر سکوں۔ خدا نے یہ کہا، ورنہ تو جب میں آیا کرتا ہوں تو پھر کسی کے یہاں پر رکا نہیں کرتا ہوں، الا یہ کہ جس کے لیے خدا اجازت دے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ توقف کیا اور اس کے بعد سوال کیا کہ خدا نے یہ پیغام دیا ہے کہ تو مجھے موت دے گا؟ خدا سے فقط ایک سوال کرنا، اے ملک الموت، کہ کیا کوئی حبیب ایسا ہے کہ جو اپنے خلیل کو موت دینا چاہے؟ یہ پیغام لیا، اور یہ پیغام لینے کے بعد ملک الموت عالم بالا کی طرف بڑھے، اور بارگاہ ایزدی کے اندر آنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس جملے کو پیش کیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ جملہ خدا تعالیٰ نے سماعت فرمایا تو پھر جواباً یہ پیغام دے کر جناب اسرائیل کو زمین پر بھیجا کہ جا کر میرے خلیل سے جواباً یہ جملہ کہنا کہ ہے کوئی ایسا خلیل کہ اس کا حبیب اسے ملاقات کے لیے دعوت دے رہا ہو اور وہ اس دعوت کو قبول نہ کرے۔ یہ ہے موت کا حقیقی تصور۔ جناب ابراہیم علیہ السلام، لہٰذا ہمارے پاس خود ائمہ طاہرین علیہ السلام کی مثالیں، ائمہ طاہرین علیہ السلام کے جو اصحاب ہیں ان کی مثالیں، موت کو یاد کرنے کے طریقے ڈھونڈ رہے ہیں۔ کبھی ائمہ طاہرین علیہ السلام میں سے کسی ایک امام معصوم کا یہ واقعہ ملتا، ان کی سیرت میں یہ ملتا کہ آرام کرنے کی جگہ کے بالکل ساتھ ایک قبر بنا کے رکھی موت کو یاد کرنے کے لیے۔ ارے اگر کوئی ہم اور آپ میں سے ایسا کرے تو اپنے گھر میں کسی بھی مقام پر سو سکتا ہے، اس جگہ پر نہیں سو سکتا۔
نیند ہی نہیں آئے گی. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس گڑھے سے کوئی سانپ بچھو نکلنا ہے. مگر عزیزان محترم یہ سانپ اور بچھو اعمال کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، خدا کے بھیجے ہوئے بعد میں ہوتے ہیں. لیکن عزیزان جو بات ہو رہی تھی، ایک درود پڑھ دیجئے سارے مل کر بلند آواز سے محمد. وجہ یہ، توقف کی وجہ یہ کہ ویسے ہی موت ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جس پر انسان تھوڑا خوف زدہ ہو جاتا ہے، اور پھر اس پر سونے پہ سہاگا اگر اتنے خطرناک ترین حشرات الارض کا نام بھی لے لیا جائے تو پھر ویسے ہی انسان پر مجلس اعضاء میں بیٹھے ہوئے ہی لرزہ شروع ہو جائے گا. مگر یہ بات یاد رکھیے، اسی بات کو عرض کرنے کے لیے توقف کیا ہے کہ خدا تعالیٰ سے ڈرنا انسان کا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس طرح سے انسان کسی ظالم سے ڈرا کرتا ہے. یہ بات غور سے سنیے گا. کہیں پر کوئی بات ایسی سنی، کوئی ایسی حدیث پڑھی کہ جس کے اندر عذاب قبر کا تذکرہ تھا، فوراً سے ایسے ڈر گئے کہ جیسے نعوذ باللہ خدا کا کوئی ایسا امیج بن گیا ہمارے ذہن میں کہ جو نعوذ باللہ من ذالک ایک ظالم اور جابر کا ہوا کرتا ہے، خدا نہ خواستہ. اور وہی خدا کہ جو یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، کبھی مایوس نہ ہونا. مفاتیح الجنان کی ابتدائی جو تعقیبات عامہ ہیں، تعقیبات خاصہ بعد میں، تعقیبات عامہ، اس کے اندر جو دعائیں لکھی ہیں، ان دعاؤں میں سے کچھ جو چھوٹی چھوٹی دعائیں، ان کا کبھی ترجمہ تو پڑھنے کی کوشش کریں. واقعتاً جس مصلی عبادت پر بیٹھ کر آپ جس زبان سے تعلق رکھنے والے ہوں، اب تو مفاتیح الجنان کا اس زبان میں ترجمہ آ گیا ہے. آپ کتاب کا وزن نہ اٹھا سکتے ہوں تو آپ کے موبائل فون کے اندر PDF فارمیٹ میں آ گئی مفاتیح الجنان. آپ کے ٹیبلٹس کے اندر اس انداز سے ہے کہ اگر چھوٹا لکھا ہوا نہیں دیکھ سکتے تو اس ٹیبلٹ میں دیکھ کر پڑھیے، مگر پڑھیے تو صحیح ہمارے لیے. کیا فرمایا جا رہا ہے؟ اے خدا میرے گناہ چھوٹے ہیں، تیری رحمت اس سے زیادہ بڑی ہے، اور تیری رحمت میرے گناہوں کو ایسے گھیر لے گی کہ انہیں چھپا لے گی. اور استغفر اللہ ربی واتوب الیہ جو پڑھتے ہیں، کبھی ہم نے دیکھا ہے بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی نے استغفر اللہ پڑھا تو کہا ارے استغفر اللہ کیوں پڑھیں، آپ نے کوئی گناہ تھوڑی کیا ہے. ہم نے چیزوں کو صحیح نہیں سمجھا ہے یا کوئی گیپ ہے. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ صرف وہ نہیں پڑھتا کہ جو گنہگار ہوتا ہے. علماء عاملین، روحانیین، عالم ربانیین، ان کے پاس جب افراد جا کر سوال کیا کرتے ہیں کہ رزق کی مشکلات ہیں، کوئی دعا تعلیم فرمائے، کہا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھے. کہا اچھا یہی دعا تعلیم کرنی تھی آپ نے؟ ہاں یہ تو ہم بچپن سے سن رہے ہیں. کوئی اسپیشل دعا، کوئی خاص دعا، کوئی نعوذ باللہ استغفر اللہ کوئی تگڑی قسم کی دعا؟ اس لیے کہ ہم نے ابھی تک استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کی حقیقی پاور کو سمجھا ہی نہیں ہے کہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ اس جملے کے اندر کتنی قوت ہے اور کتنی طاقت ہے، اور یہ کیا کر سکتی ہے. بے اولاد مومنین خاص طور سے جب جاتے ہیں تو وہ علماء انہیں یہی تعلیم فرماتے ہیں، درود پڑھو اور استغفار کی تلاوت کرو جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے. کبھی کسی ذکر کو ہلکا نہ سمجھیں. خدا کا نام ہی جس ذکر کے اندر ہو دعا کی قبولیت کے لیے کافی ہے. معاملہ یہ ہے اس کی عطا میں کمی نہیں ہے، ہمارے مانگنے کی ادا میں کمی ہے. اس کی عطا میں کوئی کمی نہیں ہے، نہ ہی اس ذات گرامی قدر میں کوئی کمی ہے. تو موت کی بات ہو رہی تھی، اور اصحاب ائمہ علیہ السلام کا طریقہ کار رہا ہے کہ تشریف لے جایا کرتے تھے، قبرستان میں جا کر بیٹھا کرتے تھے اور قبروں پر صرف نگاہ کیا کرتے تھے، دیکھا کرتے تھے. قبروں کو دیکھا کرتے تھے، تختیوں کو دیکھا کرتے تھے. اس لیے کہ خدا تعالیٰ نے ان قبروں کو
ان افراد کے لیے کہ جو ابھی زندہ ہیں عبرت کا نشان قرار دیا ہے، عبرت بنایا ہے کہ تمہارے لیے عبرتیں ہیں کہ دیکھو اور سمجھو۔ آج اگر تمہارے آگے پیچھے 10 باڈی گارڈ چل رہے ہیں، وہ اکیلی قبر بنے گی تمہاری ادھر، کوئی نہیں آئے گا وہاں۔ جناب بہلول بیٹھے ہوئے تھے قبرستان کے اندر، اور آ کر دیکھنے والے نے آپ کے قریب رک کر سوال کیا، بہلول یا بہلول، جو کہ کریکٹ پروننسیشن ہے، بہلول، بہلول شہر چھوڑ کے قبرستان میں آ کے بیٹھے ہو، رونقیں چھوڑ کر ویرانے میں آ کر بیٹھے ہو، خوشیاں چھوڑ کر وحشت میں آ کر بیٹھے ہو۔ تو جناب بہلول نے کہا کہ تو کس شہر کی بات کر رہا ہے؟ شہر میں رہنے والے تو ایک ایک کر کے آہستہ آہستہ اٹھ کر یہاں پر لا کر دفنائے جا رہے ہیں، اور تو مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ میں آ کر شہر میں بیٹھوں؟ شہر تو پورا کا پورا آہستہ آہستہ داعی اجل کو لبیک کہتا جا رہا ہے، وائنڈ اپ ہو کے ادھر قبرستان میں تو آ کے جمع ہو رہا ہے، اگر میں اپنے الفاظ میں کہوں، اور تو مجھے کہہ رہا ہے کہ میں وہاں۔ اور کتنے اچھے افراد ہیں یہ، دیکھو دیکھو، کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہیں کرتا، کوئی ایک دوسرے کا یہاں پر دل نہیں دکھاتا، دیکھو کوئی ایک دوسرے کا حق نہیں کھاتا، سارے ایک ساتھ ہیں، مگر کتنا سکون کے ساتھ رہتے ہیں۔ یہ انسان کے دیکھنے کا طریقہ، نگاہ کا، کس جہت سے کسی شے کو دیکھ رہا ہے، اس پر کیسے نظر کر رہا ہے۔ موت، خدا سے ملاقات کا نام، خدا کے سامنے حاضر ہونے کا نام۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اپنی موت کو یاد کرو کیسے؟ جب اعلان کیا جائے کسی اور کی موت کا، اطلاع آ جائے کہ فلاں مومن یا مومنہ کا انتقال ہو گیا، اس دعا کے ساتھ کہ خدا تعالیٰ تمام مومنین مومنات جو حیات ہیں انہیں صحت، سلامتی اور ایمان کے ساتھ طول عمر عنایت فرمائے، اور جب تک زندہ رکھے علی ابن ابی طالب کی ولایت پر ثابت قدم رکھے، اور جب اٹھائے تو ان کی ولایت کے ساتھ اور خدا کے راستے پر ہوتے ہوئے ایمان کی سلامتی کے ساتھ اٹھائے۔ اطلاع جب آئے کسی کی تو پھر یہ سمجھو کہ اس کی نہیں تمہاری اطلاع آئی ہے، اور واقعتاً امیجن کرو، تصور کرو کہ ایک لمحے کے لیے اگر یہ اطلاع اس کی نہیں تمہاری ہوتی تو کیا؟ نماز جنازہ کی باری آئی، اس کی نہیں، سوچو تمہاری پڑھائی گئی۔ جنازہ اٹھا، سوچو اس کا نہیں، تمہارا اٹھا۔ جنازہ قبر کے پاس لے جا کر رکھا گیا، قبر میں دفنایا گیا، سوچو اس کا نہیں، تمہارا۔ اور اس کے بعد قبر پر ایک ایک کر کے افراد آتے گئے اور مٹی ڈالتے گئے۔ اب یہ سوچو کہ خدا نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ، تمہیں ایک اور چانس دیا، ہوگا یہ کہ اس دنیا سے جانے کے بعد جب پہلی مرتبہ عذاب دیکھے گا کوئی جانے والا تو وہ یہ گزارشات کرنے لگے گا کہ اے خدا بس ایک مرتبہ دوبارہ مجھے زمین پر بھیج دے، اس دنیا پر بھیج دے۔ اب جو تو مجھے زندگی دے دے گا دوبارہ کبھی سرکشی نہیں کروں گا۔ خدا کی آواز آئے گی نہیں، اگر ہم انہیں زندگی دوبارہ دے بھی دیں تب بھی یہ جا کر وہی کریں گے جو آج تک کرتے رہے۔ لہذا انداز دیکھیے معصومین علیہ السلام کا، کیسے ٹرین کر رہے ہیں، کیسے کاؤنسلنگ کر رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو خود ایسی فیلنگز لے کر آؤ کہ یہ تمہارا جنازہ چل رہا ہے، اور محسوس کرو جب اسے قبر میں رکھا گیا تو تمہیں رکھا گیا ہے، اور اس کے بعد جب لوگ مٹی ڈالنے لگے تو سوچو کہ نہیں، مجھے خدا نے آزادی دی اور کہا کہ یو ہیو ون مور چانس۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں
کہ تم کیا کرتے ہو. اس کے علاوہ خود تمام ائمہ معصومین علیہم السلام جب اپنی موت کو یاد کرتے ہیں، میں موت کا ذکر تو بہت بڑی بات کر رہا ہوں، صرف ذکر الہی انجام دیتے ہیں تو ایسا ہو جاتا ہے کہ چہرہ زرد پڑ جاتا ہے، جسم کانپنے لگتا ہے، ہاتھ تھر تھرانے لگتے ہیں، سجدے سے سر نہیں اٹھتا، لمبے لمبے رکوع اور لمبے لمبے سجدے انجام دیے جاتے ہیں. جناب سیدہ شہزادی کونین دختر رسول فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے اعتبار سے وہ ایام ہیں کہ جن میں شہزادی کی شہادت کی مناسبت سے مجالس کا آغاز. شہزادی کی سیرت طیبہ میں موت کو یاد کرنے کی کیا مثال. انسان کی عقل حیرت میں آ جاتی ہے. جناب سیدہ عقد ہوا ہے مولا کائنات کے ساتھ پہلی رات سے آپ کی شادی کی. بہت مرتبہ کا آپ کا سنا ہوا واقعہ، مگر ان الذکر تنفع المؤمنین، ذکر کرنا مومنین کو فائدہ پہنچاتا ہے. جناب سیدہ تشریف فرما ہے اپنے حجرے میں، مولا کائنات کے گھر تشریف لا چکی ہیں. مولا کائنات حجرے میں تشریف لے کر آتے ہیں، دیکھتے ہیں سیدہ مغموم ہیں، گریہ فرما رہی ہیں. سوال کیا، سیدہ خوشی کی رات ہے، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ کہا یا ابو الحسن، یا امیر المومنین، آج کی رات کے جو میں آپ کے گھر آنے کے بعد ایک نئی زندگی کا آغاز کر رہی ہوں، مجھے وہ نئی زندگی یا وہ ایک دوسری زندگی یاد آ رہی ہے کہ جو اس دنیا کے بعد شروع ہونے والی ہے. اور میں تشبیہ دے رہی ہوں، قد شبہتو، میں تشبیہ دے رہی ہوں کہ جس طرح سے میں اپنے بابا کے گھر سے چل کر آپ کے گھر آ گئی، اسی طرح سے ایک دن آئے گا کہ جب دنیا سے چل کر مجھے دار آخرت کی طرف سفر کرنا. یہاں پر آنے کے لیے میں زاد سفر اپنے ساتھ لے کر آئی، وہاں اس سفر آخرت کے لیے میں نے کیا سامان جمع کیا. یا امیر المومنین، کیا ہی خوب ہو کہ آج یہ جو ہماری زندگی، نئی زندگی کی پہلی رات ہے، کیوں نہ اسے خدا کی یاد میں گزار دیا جائے. ہم اور آپ ٹرینڈز کیا سیٹ کریں گے؟ ٹرینڈز اسلام نے سیٹ کیے ہیں، اور کاش ہم نے اپنے سیٹ کیے ہوئے یا سوسائٹی کے سیٹ کیے ہوئے ٹرینڈز کے ساتھ ساتھ بھی اگر کہہ لیجئے، سوائے ان ٹرینڈز کے کہ جن سے زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں، اسلام کے ٹرینڈز کو اڈاپٹ کیا ہوتا، زندگیاں کامیابی کی طرف ہی گامزن ہوتی. کوئی ایک فرد نہیں ہوتا کہ جو شکایت کرتا ہوا نظر آتا. عجیب، موت کا ذکر شادی کے وقت نہیں کر سکتے. اگر آپ نے ذکر کر لیا موت کا، بدشگونی ہے. دیکھیے بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان حقیقت میں ایسا نہیں ہونے والا ہوتا ہے، مگر جب وہم اتنا زیادہ وہم کرے، اتنا زیادہ اس بارے میں سوچے کہ کہیں ایسا ہو نہ جائے، کہیں ایسا ہو نہ جائے، کہیں ایسا ہو نہ جائے، تو غلط سوچنے کی وجہ سے، نیگیٹو سوچنے کی وجہ سے بہت سی مرتبہ نہ ہونے والی چیزیں ہو جایا کرتی ہیں. اور مثالیں موجود ہیں اور آپ سب خود جانتے ہیں، دیکھا ہوگا آپ نے ایسا. جناب سیدہ سکھا رہی ہیں کہ اس وقت موت کو یاد کرنا ہے، تو پھر زندگی ایسی گزرے گی کہ پھر وی لیو فار ایچ ادر نہیں ہوگا، بلکہ یہ ہوگا کہ ہم دونوں مل کر خدا کی خوشنودی کے لیے زندگی گزارتے ہیں. اور پھر خدا کی، دیکھیے یہ تو طے ہے کہ خدا تعالیٰ نے شوہر اور زوجہ کے درمیان عفت اور محبت کو قائم کیا ہے، رکھا ہے، اس سے تو کوئی انکار ہی نہیں ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس جملے کی نفی کر رہا ہوں، نہیں، اس بات شے ہے، نفی مادہ نہیں کر رہا، دوسرے جملے کی نفی نہیں ہو رہی. لیکن
میں بات ٹرینڈز کی کر رہا ہوں، فقط ایک جملہ اور اس کے بعد ربط مصائب اور مصیبت۔ ہمارے یہاں پر کسی زوجہ کے شوہر کا انتقال ہو گیا، یا شہادت واقع ہو گئی، یا طبیعی موت ہو گئی، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اب سارا معاشرہ اس بیوہ عورت کو کبھی بھی اس انداز سے نہیں دیکھے گا کہ جس انداز سے دیکھنے کے لیے اسلام نے سکھایا۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، جتنے بھی سنگلز ہیں، اکیلے رہ رہے ہیں، ان کو ان کے میٹس کے ساتھ ملاؤ، ساتھیوں کے ساتھ ملاؤ، کوئی اکیلا نہ رہے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسری جانب پر دوسری بات بھی ہے، لیکن کہیں پر یہ ہوتا ہے کہ اپنی انا کا مسئلہ اتنا زیادہ آگے بڑھ جاتا ہے کہ پھر اس کے لیے ہم کسی کی بھی زندگی تباہ کر سکتے ہیں، مگر یہ مسئلہ چونکہ ہماری انا کا مسئلہ ہے، اس لیے ہم اس سے ٹس سے مس نہیں ہوں گے، ہم ذرہ برابر بھی نہیں پیچھے ہٹیں گے، کیونکہ اب مسئلہ یہ ہے کہ حل ہمارے ہاتھوں میں ہے، لیکن بات ہمارے انا کی آ گئی ہے۔ خدا را کسی کی زندگی کو اپنی انا کے لیے تباہ نہ کریں۔ تو بات ٹرینڈز کی ہو رہی تھی، اور اس کے اندر موت سے ایک بات کو آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا، موت سے لنک دیتے ہوئے۔ مگر عزیزان محترم، جس خانوادے نے ہمیں سکھایا ہے کہ موت پر کیسے غلبہ حاصل کرنا ہے، وہ اور کوئی گھرانہ نہیں بلکہ اہل بیت گرامی قدر علیہم السلام کا گھرانہ۔ اور کیسے؟ کم سن شہزادہ قاسم میں کوئی آ کر اس سے سوال کرتا ہے، کیف عندک الموت، موت تیری نگاہ میں کیا حیثیت رکھتی ہے؟ کہا احلا من الاصل، احلا من الاصل، احلا یعنی کہ شہد سے زیادہ میٹھی یہ موت۔ کوئی دنیا کے اندر ایسا کرائیٹیریا بنا ہے کہ جس نے موت کا ٹیسٹ بتایا ہو؟ شہزادہ قاسم نے بیان کیا کہ موت کا ٹیسٹ کیا ہے؟ سار ہے، بٹر ہے، کیا ہے؟ سویٹ ہے، میٹھا ہے۔ مولا کائنات، ہم حق پر ہیں۔ شہزادہ علی اکبر، بیٹا موت قریب ہے۔ کہا بابا کیا ہم حق پر ہیں یا نہیں؟ اگر ہم حق پر ہیں تو پھر فرق نہیں کرتا موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑے۔ ارے موت تو صرف انتقال کا نام ہے، منتقل ہونے کا نام ہے۔ ہم حق پر ہیں یا نہیں یہ بتائیں۔ تو اگر ہم حق پر ہیں، بے گناہ مارے جائیں گے، شہادت ہوگی، لیکن حق پر نہ ہوئے اور غلط فہمی کے اندر کچھ ایسا ہو گیا تو وہ شہادت نہیں، پھر ہلاکت۔ لہذا خانوادہ عصمت و طہارت نے موت کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو کر مقابلہ کرنا سکھایا، اور مختلف ائمہ طاہرین علیہ السلام مختلف مصیبتوں کو برداشت کرتے ہیں۔ مصائب سے پہلے اس بی بی کا ذکر 2 جملوں میں کر دوں کہ آج سے چند دنوں بعد جس بی بی کی وفات کا دن ہے، اور کوئی نہیں بلکہ مادر گرامی باب الحوائج حضرت ابو الفضل العباس جناب ام البنین سلام اللہ علیہ، اور بی بی ام البنین، آپ کی قربانیاں، آپ نے مولا عباس علیہ السلام کے حوالے سے وہ بیان سنا کہ جس کے اندر یہ بات آئی تھی کہ آقا عباس علیہ السلام نے وہ قربانیاں دیں کہ جن قربانیوں کے نتیجے میں آواز قدرت آتی ہے کہ عباس تم نے اپنی مراد کو قربان کر دیا، اب تمہارا دروازہ قیامت تک کے لیے باب المراد بن گیا، تمہارے دروازے سے لوگ بامراد ہو کر جائیں گے، کوئی بے مراد نہیں جائے گا، حاجتیں لے کر تمہارے دروازے سے جائیں گے۔ تو جو عباس کی بھی والدہ ہو اسے ام البنین کہتے ہیں۔ آقا عباس علیہ السلام کے لیے مولا کائنات نے دعا کی
اور عباس جیسا تحفہ علی ابن ابی طالب کو دینے کے لیے خدا تعالیٰ نے ام البنین کو ذریعہ قرار دیا. اور یہ وہ بیوی ہے کہ 4 بیٹے تھے جن بیٹوں کی وجہ سے آپ کو ام البنین کہا جاتا تھا. آپ کا نام تو ام البنین نہیں تھا نا. آپ کو لوگوں نے ام البنین بیٹوں کی ماں ان بیٹوں کی وجہ سے کہنا شروع کیا تھا کہ جن کی شجاعت اور علم کی مثال دی جاتی تھی عرب کے معاشرے میں. 4 بیٹے، اور جن 4 بیٹوں کی شہادت کے بعد بی بی ام البنین کا وہ مرثیہ ہے کہ جس مرثیے میں بی بی نے فرمایا کہ مجھے کوئی ام البنین اب نہ کہے. ارے جن بیٹوں کے ناموں سے مجھے یاد کیا جاتا تھا وہ بیٹے ہی نہ رہے. اور 4 حسین ابن علی پر قربان کر دیے میری شہزادی نے. اور بی بی ام البنین باب الحوائج ہیں. 4 بیٹے قربان، 4 بہویں بیوہ. ایک داماد مسلم ابن عقیل کوفہ میں دارالامارہ کے دروازے پر جس کا جسم لٹکا رہا چند مہینوں. لاشے کو کوفہ کی سڑکوں پر بے کفن کے گھسیٹا گیا. یہ ام البنین کا داماد مسلم ابن عقیل. یہ جناب مسلم ابن عقیل بھی باب الحوائج ہیں. بیٹے مانگنے ہو مسلم ابن عقیل سے مانگنا. اور انشاءاللہ کوئی ایک بھی بے اولاد مومن اس فرش اعضاء سے آج کی رات خالی اٹھ کر نہ جائے. یہ بی بی ام البنین ایسی بی بی ہے کہ یہ بھی باب الحوائج ہے. باب الحوائج کی مادر گرامی ہے. ملک عرب میں آج بھی آپ پر فاتحہ پڑھ کر تسہیل امر کے لیے توسل کیا جاتا ہے آپ سے. سفر پر جو سفر اختیار کرتے ہیں، خاص طور سے جن کا کام ہی ہے کہ ڈرائیوری کرتے ہیں، ایک شہر سے دوسرے شہر، دوسرے شہر سے تیسرے شہر آنا جانا لگا ہوا ہے، جن کا رزق ہی یہی ہے. وہ گاڑی سٹارٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد ابھی اپنی سواری کو حرکت دینے سے پہلے کہتے ہیں سارے مل کر پہلے ایک فاتحہ پڑھو ام البنین کی ذات پر تاکہ ہمارا یہ امر آسان ہو جائے. اور یہ بی بی ام البنین کون ہے جانتے ہیں؟ جب یہ گھر میں آئی تھی نا، مولا کائنات لے کر آئے تھے شہزادی کو، شہزادی ام البنین کو بیاہ کے آئی ہیں تو گھر میں جناب حسن حسین کریمین تشریف فرما تھے. ایک مرتبہ کھڑے ہو کر بی بی کا استقبال کرنا چاہتے ہیں. آگے بڑھ کر ہاتھوں کو سر پہ رکھا، کہا شہزادوں بیٹھ جاؤ، میں اس گھر میں ماں بن کر نہیں کنیز بن کر آئی. میں تمہاری ماں نہیں تمہاری کنیز ہوں. کنیز. ماں نے خود کو کنیز کہا تو بیٹا عباس ساری زندگی کبھی نام نہ لیا حسین. جب بھی پکارا آقا 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 آقا. یہ اسی احترام کا صدقہ ہے کہ اب قیامت تک جو بھی عباس کو پکارتا ہے آقا عباس کہہ کر پکارتا ہے. اے عباس، آپ نے ساری زندگی اپنے بھائی کو آقا کہا، چاہنے والے قیامت تک آپ کو آقا کہیں گے. اور وہ عباس اپنے بازو بھی دے چکے، اپنا ارمان بھی لٹا چکے. جنگ کی اجازت بھی آپ کو نہ ملی. شب عاشور ہیں اپنے خیمے میں، تب ایک مرتبہ اپنی تلوار پر سیکل کر رہے ہیں، تلوار تیز کر رہے ہیں. آقا حسین نے جناب زینب کبریٰ سے کہا تھا ذرا بھیا عباس کے خیمے میں جائیے. زینب کبریٰ کو بھیجا. جناب زینب کبریٰ خیمہ عباس میں آتی ہیں، دیکھا بھائی کے چہرے پر جلال کے آثار ہیں. ایک مرتبہ عباس اپنے تلوار کو سیکل کر رہے ہیں. کہا عباس. آقا عباس کی توجہ نہ ہوئی. کہا بھیا عباس. آقا عباس کی توجہ نہ ہوئی. کہا تجھے ماں فاطمہ زہرا کا واسطہ ہے بھیا عباس.
شہزادی زہرا کا نام سننا تھا، ایک مرتبہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، تلوار کو ایک جانب رکھا، سر کو جھکایا، کہا شہزادی حکم کر دیا ہوتا غلام حاضر ہو جاتا، بی بی کیسے تشریف لائے؟ کہا عباس تلوار کو نیام میں رکھ لو عباس۔ کچھ نہ کہا، بس اتنا کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ عباس اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ وہ وقت آیا کہ جب آقا زین العابدین 13 محرم کو تشریف لاتے ہیں تمام شہدائے کربلا کو باعجاز امامت دفنانے کے لیے۔ وہ وقت آیا کہ جب عباس کو دفنانے کے لیے فرات کے کنارے پہنچتے ہیں، عباس کو قبر میں لٹاتے ہیں، بہت دیر ہو گئی، سید سجاد پلٹ کر قبر سے باہر نہیں آ رہے، جانے والوں میں باتیں شروع ہو گئی، کوئی جا کر سید سجاد کا حال تو دریافت کرو، نہیں معلوم خیر سے۔ قریب جا کر دیکھنے والے نے دیکھا، اپنے چچا عباس کے سینے پر سر کو رکھا، کہتے جاتے تھے چچا عباس آپ کے جانے کے بعد کیا ہوا جانتے ہیں؟ ارے آپ کے بھائی حسین کو مارا گیا، شہزادیوں کی چادروں کو لوٹا گیا، خیموں کو جلایا گیا۔ ارے جس سکینہ سے اتنی محبت کرتے تھے، ارے جب پانی مانگتی تھی تماچے مارے جاتے ہیں، گوشواروں کو چھینا جاتا ہے۔ چچا غیور چچا، اے خدا اے خدا، گریے کے لیے اٹھنے والی ان آوازوں پر اپنی رحمت کو نازل فرما۔ کوئی آج کی رات اس فرش عزا سے خالی جھولی لے کر نہ جائے، تجھے عباس کی باب الحوائجی کا وصف۔ جو پریشان المومنین ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عنایت فرما، رزق و روزگار کی پریشانی میں مبتلا مومنین اور مومنات کی مشکلات کو حل فرما، گھریلو پریشانیوں میں مبتلا افراد کی اس مشکل کو حل فرما۔ اے خدا بچوں کی بہترین تربیت کرنے کی طاقت ہم سب کو عنایت فرما۔ اے خدا امام زمانہ کے قلب نازنی کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما، امام کے لشکریوں میں ہمارا شمار فرما، اپنے گھروں کے ماحول کو امام کی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کی گزارش ہے، خصوصیت کے ساتھ آج کی جو یہ مجلس منعقد کی گئی تھی، اس امام بارگاہ کے خادم جناب صابر بھائی کی زوجہ مرحومہ صابرہ بی بی، زوجہ صابر حسین، ان کے لیے ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ مرحوم غلام حسین، مرحومہ انیس کبرا، مرحومہ رضیہ تقی، مرحوم سید آفتاب حسین، تمام حاضرین محفل مومنین مومنات کے مرحومین مومنین مومنات جن پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، وہ مرحومین مومنین مومنات، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ یہ سلسلہ مجالس انشاءاللہ بروز ہفتہ تک جاری رہے گا۔ آپ تمام مومنین سے بھرپور شرکت کی درخواست کی گئی ہے امام بارگاہ کی جانب سے۔ بروز منگل شہادت بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا کی مناسبت سے مجلس عزا کا انعقاد کیا گیا ہے کہ جس مجلس عزا کے بعد انشاءاللہ ماتم داری، سینہ زنی اور نیاز مولا کا بھی اہتمام کیا جائے گا، ماتم سیدہ۔